السلام علیکم جی۔ تو اب ہم پہنچ چکے ہیں مسجد سہلہ میں۔ یہ سامنے اس کا مین گیٹ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے مسجد سہلہ المعظم، یعنی بہت بڑی مسجد ہے۔ اسلام کی تاریخ میں اس مسجد کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اس مسجد کے اندر تقریباً ہر نبی نے آ کے نماز پڑھی ہے، جس میں جیسا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ادریس، اور اس کے علاوہ اور کافی سارے انبیاء جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے آ کے یہاں پر نماز پڑھی ہے۔ اس لیے اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ مقام صادق ہے، ادریس ہے، جناب ابراہیم ہے، تقریباً کافی سارے انبیاء ہیں جن کے نام کی وجہ سے یہاں پر مصلی ہیں، اور کسی جگہ پہ 2 رکعت نماز ہے تو کسی جگہ پہ 4 رکعت نماز ہے، اور ہر نماز کا ایک اپنا اجر و منزلت ہے، ثواب ہے۔ تو کافی سارے جو بھی زائرین تقریباً پاکستان سے آتے ہیں یا کسی اور ملک سے آتے ہیں تو وہ آ کے یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم بھی جا رہے ہیں مسجد سہلہ میں، تو کرتے ہیں جی انشاءاللہ مصلی پڑھیں گے، اور اس کے بعد مسجد ساسا بن سوہان میں جائیں گے۔ یہ بھی ایک مسجد ہے جو حضرت امیر علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ساسا بن سوہان ہے، تو اس کی مناسبت سے یہاں مسجد بنائی گئی ہے، اور اس مسجد کو کہا گیا ہے مسجد ساسا بن سوہان۔ انہوں نے اپنے اپنے طریقہ سے یہاں پر مساجد بنی ہوئی ہیں، کافی ساری مساجد۔ مسجد کوفہ بھی اسی شہر میں ہے، یعنی ہے تو کوفہ، لیکن کوفہ اور یہاں سے یار وہ لکھوا دخول الرجال ورود العاقیان مین انٹر، تو میرا خیال ہے یہاں آگے انٹری بنی ہوئی ہے، وہاں سے داخل ہونا ہے اور اندر مسجد میں پہنچ جانا ہے۔ تو کوئی سمجھ نہیں لگ رہی مسجد کے اندر کے دخول۔ یہاں ایرانی قافلہ بھی بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بھی پڑھنا چاہیے۔ مسجد کا دخول پڑھتے ہیں۔ لو جی، تو مسجد سہلہ کے اعمال کرتے ہیں شروع۔ سب سے پہلا مصلی جو ہے وہ ہے انبیاء و صالحین کا، تو یہاں سے چلتے چلتے آگے جائیں گے۔ مسجد ابھی زیر تعمیر ہے، کام ہو رہا ہے، یہ کافی دنوں سے ویسے اس کا کام شروع ہے۔ عراقی حکومت پہلے تو جنگ کے چکروں میں رہی ہے، مختلف ممالک سے جنگ لڑتے رہے، لیکن اب جب سے انہوں نے یہ سسٹم چھوڑا ہے تو اب یہ زیارات اور مقامات کی تزئین و آرائش کے لیے بجٹ مختص کر رہے ہیں۔ تو پہلا مصلی ہے مقام الانبیاء والصالحین کا۔